سبھی کے دل کی آواز تھی ان کی، جو انہوں نے باتیں کی ہیں. اس سے پہلے کہ میں دوسرے مقرر کو بلاؤں، صدیق صاحب کے گھر پر بم مارے گئے، یہ صرف اس لیے کہ یہ بے باک وکالت کسی کی کرتے ہیں. روکا گیا. میرے بیٹے پر گولی ماری گئی ہے، میرے بیٹے کو، جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، اظہر صدیق کے تو گھر پہ بم مارے گئے، میرے بیٹے پر گولی ماری گئی ہے، گولی آر پار ہے، اور یہ کیئر ٹیکر ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، آج بھی کرب کی عالم میں ہے. لیکن یہ ہے ہمارے لا قانونیت کا عالم. مگر چھوڑیے، یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں، اس سے جو ہم باتیں کر رہے ہیں بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں. ہم مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آئین اور پاکستان یہ ہمارا سانجا ہے. ہماری اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہمارے خون کا قطرہ بھی اس کے لیے حاضر ہے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے اپنے مسلک کی، ہمیں اپنی پارٹی کی یا کسی سے وابستگی. یہ آئین بالاتر ہے، ملک بالاتر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہمارا اسلام اور دین اور مذہب ہے. تو اس لیے ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم پیشے کے ساتھ ہیں. تو یہاں یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، کسی یہ پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، نہ کسی مخصوص طبقے کا ایجنڈا ہے. آپ دیکھ لیں، نظریں دوڑا لیں، آپ کو ہر پارٹی کا یہاں نظر آئے گا. جس طرح خان صاحب نے کہا، وکیل پہلے وکیل ہے، کیونکہ وہ آئین نہیں ہے تو پھر وکیل کا وجود ہی نہیں ہے، اور آئین نہیں ہے تو پاکستانی نہیں ہے. پھر ہم اسلام کو بھی کیا کریں گے جب ہمارا وجود ہی نہیں ہے. تو پڑھے لکھے، سوچے سمجھے، تجربہ کار اشخاص پر ایک ایسا ہم کٹ کریں جن کی طرف سے ایک ایسا قوم میں پیغام جائے، اس کے ہم حل کی جانب بھی کچھ کاوش کر کے ہم کوئی ایک روڈ میپ دیں، اور قوم کی بھی اور نوجوانوں کی بھی اس سے رہنمائی بھی ہو. اور یہ اس میں مجھے کہنے میں کوئی تذبذب نہیں ہے کہ خدا داد مملکت خدا داد پاکستان اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس پہ تحفہ سے نوازا ہے. یہ امہ مسلمان کو ہی نہیں نوازا گیا، یہ دنیا کے تمام میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو نوازا گیا ہے. اس خطے میں کوئی چیز دیکھیے گا، وہ ہر چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز. یہاں آپ کے معدنیات ہیں، آپ کے جو ہے یہاں زراعت ہے، آپ کے یہاں پہاڑ ہیں، آپ کی یہاں وادیاں ہیں، آپ کے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا پاکستانی اس قسم پرسی کے عالم میں ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یقیناً پاکستان نہیں ہو سکتا. یہ قاعدے جو ہمارے علامہ بیرسٹر علامہ محمد اقبال کا ایک خواب تھا، یقیناً اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی. اور جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو ایک فلاحی مملکت کا تصور دیا تھا، یہ اس کا پاکستان نہیں ہو سکتا. تو ہماری فالٹ لائن کہاں ہے؟ کیا ہوا آج؟ کس چیز کو ہمیں ادراک کرنا جو ہے لازم ہے اور ضروری ہے. سو ان تمام معاملات پر ہم نے آپ دوستوں کو یہ جو ہم نے لکھا ہے کہ 50 سینئر انٹلیکچوئلز اینڈ سینئر لائرز آف دا کنٹری، اس سے قطعاً یہ مقصود نہیں ہے کہ یہی 50 صرف جو ہے سینئر انٹلیکچوئلز اینڈ کریم آف دا سوسائٹی ہے. یقیناً ہمارے سارے جتنے وکلاء ہیں، جتنے صحافی ہیں، جتنے لکھاری ہیں، جتنے ہمارے دوسرے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، وہ اتنے ہی ہم سے زیادہ شاید محب وطن بھی ہیں، وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، وہ متبر بھی ہیں، وہ یقیناً رکھتے ہیں. لیکن چونکہ مقصود ہمارا یہ تھا کہ ایک ابتدا اور شروعات کی جائیں، باقی طبقے بھی یقیناً اپنے تئیں وہ بھی اتنا ہی دکھ درد رکھتے ہیں، اور وہ اس کا فالو اپ کرتے رہیں گے. ہم اس کو بھی یقیناً اس میں اگر وہ ہمیں کہیں گے تو ہم اپنی معاونت ہو سکے گی اس میں ہم دیتے رہیں گے اور دیتے چلے جائیں گے. تو اس سے یہ بالکل نہ سمجھا جائے باہر کیف، یہ ایک شروعات ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے اس جو ہمارا کٹ ہے، اس سے ایک اچھی ہم سمجھتے ہیں شروعات ہوئی ہیں. اس کا ایک خوشبو جو ہے وہ سارے پاکستان میں پھیلے گی. اس کے ہم آس اور امید اور ہم جو ہے بالکل آپٹمسٹ ہو کر
ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہمارے ملک کے اندر کیپبلٹی ہے، ہمارے سارے اداروں کے اندر اپنا جذبہ ہے، اور حب الوطنی میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. سو مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی تساہل نہیں ہے، کوئی یہ تردد نہیں ہے کہ ہم سارا پاکستان جو ہے بلا کسی اس سے دل میں درد رکھتا ہے. ہر ایک پاکستان کی ترقی چاہتا ہے، ہر ایک پاکستان کو ان عظمتوں پر دیکھنا چاہتا ہے. ہم نے آج فالٹ لائن کا تھوڑا سا احاطہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس اچھے امید سے کہ اس کی شروعات سے ہمارا پاکستان میں ایک اچھی نہج آئے گی، اداروں کا تکرار میں ہم کمی کر سکیں گے، اور ہم جو ہے آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی، اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی مربوط ہے، اور اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ اسی پر عمل کرنے سے، فالو اپ کرنے سے ہی انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. میں آج کے اس کانفرنس کو اوپن کرتا ہوں، اور اب جو ہے ہم اس طرح کا اس کا فارمیٹ کریں گے کہ ہم ایک رائٹ سائڈ سے لیں گے، ایک لیفٹ سائڈ سے لیں گے، اور جو مقرر بولنا چاہیں گے ان کو بھی جو ہے یہ بالکل حق حاصل ہوگا. پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کہ جی وہ کلا سارے کلا ہے، تو اس لیے لیفٹ سائڈ سے ایک اور رائٹ سائڈ سے، تاکہ کوئی ہمارے بھی ڈسکریمنیشن اس میں تصور نہ کیا جائے. تو بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ. آئی ڈکلیئر دس کانفرنس اوپن. یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارے خلاف خبریں لگی ہیں، قسم لے لو میرا اور اعتزاز کا پیپلز پارٹی سے انمٹ تعلق ہے. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے خون سے بے وفائی تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود آئین کے ساتھ کھڑا ہونا، ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہم نے ترجیح دی ہے، اپنی اس کو اولین ترجیح دی ہے. نہ کبھی چھوڑی ہے پیپلز پارٹی، نہ کبھی چھوڑیں گے. لیکن یہ مت کہیں کہ مخصوص کسی کی ایما پر یا کوئی ایسا کر رہے ہیں. میری خبریں لگی ہیں، میں تردید کرتا ہوں. نہ میں عمران خان سے ملا ہوں، نہ میں نے عمران خان سے آج تک بات کی ہے، لیکن خبریں ایسی لگ رہی ہیں جیسے میں بیٹے کو ٹکٹ ہے. نہ میں نے بیٹے کو ٹکٹ دلائی ہے. سو خدا را یہ ہمارے اوپر اس قسم کی باتیں، میں اس میڈیا والے کو بھی 10 ارب کا نوٹس دے رہا ہوں جس نے اس طرح کی غلط خبر کی ہے. سو خدا را ہمارے ڈائلیوٹ نہ کریں. ہم پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، ہم آئین کے لیے ہیں، ہم اس ملک کی عظمتوں کے لیے ہیں. اس لیے ہمارا کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے. اور جھوٹ بولنا، جو جھوٹ بولے وہ بڑا وکیل بن ہی نہیں سکتا. یہ پہلی بات ہے کہ سچ، صداقت اور امانت کے بغیر آپ کہیں اوپر نہیں پہنچ سکتے. ہاں آپ کا وقتی شاید لگ جائے، وقتی داؤ لگ جائے، لیکن صداقت اور امانت کے بنا نہ آپ کی عزت ہوتی ہے، نہ آپ وکیل بڑے بن سکتے ہو، نہ آپ کی وکالتیں بڑی ہو سکتی ہیں. بہرکیف میرا مقصود یہ نہیں تھا، صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کی عظمتوں کے لیے ہر قربانی دیں گے، irrespective of any other.